میں نے زمین سازی کی ہے آئندہ آنے والی مجالس کے لیے، لیکن جو باتیں کل کی اور آج کی رہ گئی اسے میں مکمل کر دوں۔ اور وہ روایت شروع تو کی ہے، اگر کہیں تک پہنچا سکا آپ تک۔ آیت اللہ محدث نوری جو شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کے استاد ہیں، ہمارے یہاں ایک بہت بڑی کتاب ہے، کتب اربع کے بعد ہے، یعنی اصول کافی، من لا یحضر الفقیہ، تہذیب اور استفسار کے بعد ایک بہت بڑی کتاب ہے، اسے یاد رکھیے گا ہمیشہ، وسائل الشیعہ، آیت اللہ حر العاملی جو مشہد مقدس میں دفن ہے۔ یاد ہے ظاہر بابا، وہیں ہم کو ٹوکن ملتے تھے، ٹوکن جہاں شبیر نجفی صاحب مجلس پڑھتے تھے۔ ان کی کتاب وسائل الشیعہ پر محدث نوری نے مستدرک الوسائل الشیعہ لکھی ہے، اور بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ میں صرف نام لے رہا ہوں، کبھی کام آ جائے ذہن میں تو پھر اس سے استفادہ کیجئے گا۔ ان کی ایک کتاب سے حدیث آج نہیں پڑھوں گا، کتاب کا نام دے رہا ہوں، انشاءاللہ یہ حدیث کل عرض کروں گا۔ اس کا نام ہے دار السلام فی الرؤیت والمنام۔ شیخ محدث نوری، جن کو شیخ نوری بھی کہتے ہیں اور محدث نوری بھی کہتے ہیں، محدث ہونا بہت بڑا شرف ہے، حدیث نقل کرنے والا، اور ہمارے پاس بہت گنے چنے محدث ہیں۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کو بھی محدث لکھا گیا ہے، یقیناً وہ محدث ہیں میری نگاہ میں، محدث ہے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ۔ کل جو واقعہ رہ گیا تھا ادھورا، کس کا تھا بتائیے؟ شیخ بہائی کا، یاد ہے یا بھول گئے؟ ہاں، اور واقعہ کہاں سے تھا؟ آیت الامجد بحرینی اور ملا محسن فیض کاشانی، جن کے نام سے مدرسہ فیضیہ ہے۔ ایک بات پھر بریکٹ میں، کتابوں کی بات آتی ہے تو کچھ باتیں بریکٹ میں رکھیے گا یاد۔ میوزک کے اوپر، موسیقی کے اوپر اگر کسی مجتہد نے سیر حاصل گفتگو کی ہے تو اس کا نام ہے ملا محسن فیض کاشانی، اور ان کی کتاب ہے الوافی۔ الکافی شیخ کلینی کی ہے، اور ملا محسن فیض کاشانی کی کتاب الوافی۔ میوزک کے بارے میں جو اجتہادی گفتگو ہے وہ ملا محسن فیض کاشانی۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ کچھ باتیں آ جاتی ہے تو ہدیہ سماعت کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں بطور ہدیہ آپ تک رہیں۔ یہ جو چار مینار ہے اور جو امام رضا کا روضہ ہے، شیخ بہائی انجینئر بھی تھے، اب جا کے آپ تحقیق کیجئے گا، انہوں نے جو نقشے بنائے تھے امام رضا کے حرم کے لیے، اس میں ایک نقشہ یہ چار مینار بھی تھا۔ اسی شہر حیدرآباد میں، کہیں اور نہیں پڑھ رہا ہوں، مجلس حیدرآبادی میں پڑھ رہا ہوں، اور اس وقت بھیجا گیا تھا حیدرآباد، اس میں کچھ ترمیمات ہوئی، لیکن یہ نقشہ پھر آخر میں اپروول ہوا۔ اور یہ ابن خاتون جو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں، بیت القائم کے پاس ایک قبر ہے ابن خاتون کی، جہاں 2 سفر کو ہمارا جھولا آتا ہے، ناصر بھائی کے گھر سے نکل کے ابن خاتون کی مزار پہ آتا ہے، پھر وہاں سے علاوہ سرتوخ۔ تو یہ ابن خاتون حیدرآباد کیوں بلائے گئے تھے؟ اسی شیخ بہائی کی ایک کتاب تھی چہل حدیث، جو شیخ بہائی نے لکھی تھی چہل حدیث، اس کی شرح لکھنے کے لیے اس وقت کے بادشاہ وقت حیدرآباد نے ابن خاتون کو باضابطہ ایران سے بلایا تھا تاکہ یہ کتاب کی شرح لکھیں، اور آج بھی میرے کتب خانے میں بھی موجود ہے۔ شیخ بہائی کی چہل حدیث کی شرح ابن خاتون نے کی ہے، اور میں آپ سے کہہ دوں جتنی چہل حدیث کی شرح میں نے دیکھی ہیں اب تک، ویسے چہل حدیث پر بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہے، بہت سے مجتہدین نے لکھی ہے، لیکن مجھ جیسے طالب علم کی نگاہ میں ابن خاتون کی شرح کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی جامع شرح لکھی ہے اور ایسی گہری بحثیں ہیں، عام طالب علم تو شاید میں سمجھتا ہوں پڑھ بھی نہیں سکتا، متن تو سمجھ ہی بھی نہیں سکتا، بڑی گہری حدیثیں۔
مجردات کی بحثیں ہیں، جوہر کی بحثیں ہیں، بڑی منطقی اور فلسفی بحثوں کو ذکر کیا. تو یہ ابن خاتون کے یہاں سے گزر جائیے گا تو ایسے مت گزریے گا، صلوات پڑھ کے کم سے کم ہدیہ کیجیے گا. قبلہ آپ اتنی دور سے حیدرآباد آئے تو ہم حیدرآباد والے کم سے کم ایک فاتحہ پڑھ کر آپ کو ہدیہ کر دیتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بارگاہ میں. تو بہرحال باتیں تو بہت سی رہے گی، پھر کسی اور موقع پہ عرض کروں گا. تو شیخ بہائی بیٹھے ہوئے تھے، انجینئر بھی تھے، آیت اللہ بھی تھے، علم حدیث کے ماہر بھی تھے، اور جادو بھی سیکھ لیے تھے. اور کل میں نے آپ سے کہا تھا جادو آپ مت سیکھیے گا، حرام ہے. ہر آدمی کو جادو سیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اب انہوں نے جیب سے تسبیح نکالی، آیت اللہ امجد بحرینی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تسبیح نکال کے دانے پھرانے لگے ایسے ایسے، اور یہاں سے پانی ٹپکنے لگا. کس میں سے؟ کس میں سے؟ تسبیح میں سے. دانوں سے کیا گر رہا ہے؟ بولیے کیا گر رہا ہے؟ پانی. اب دماغ میں کیا آئے گا؟ پانی ہے. فوری شیخ بہائی نے آیت اللہ امجد بحرینی سے کہا آپ بہت بڑے مجتہد ہیں نا، یہ بتائیے کیا یہ پانی سے میں وضو کر سکتا ہوں؟ ہائے 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 کہاں لے آیا میں آپ کو. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کی بات. کہاں لے آیا ہوں؟ یہ پانی سے میں وضو کر سکتا ہوں؟ تو آیت اللہ امجد بحرینی نے فی البدی اجتہاد کیا اور کہا نہیں کر سکتے آپ. کہا کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہا وضو کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، مگر وہ پانی آسمان سے برسے یا زمین سے نکلے. یہ مصنوی پانی ہے، جادو کا ہے، اس سے وضو صحیح نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. اس سے بہتر ایک اور درود پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. یہ باتیں سننے کے لیے بڑی کتابوں کی سیر کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کہیں یہ آپ کو علماء کی باتیں ملتی ہیں. عزیزان گرامی، جن علماء کی بات ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کی کچھ سیرت بھی ہے، اور وہ سیرتوں میں ایک سیرت یہ ہے جیسے ہم مجلس میں جب تک مصائب نہیں ہوتے مجلس ختم نہیں ہوتی. ہمارے علماء کا درس خارج بھی جب تک چند جملے کربلا والوں کے ساتھ بیان نہ کیے جائیں درس مکمل نہیں ہوتا. یہ سیرت علماء بتا رہا ہے نہ ہم کربلا سے دور ہو سکتے ہیں نہ کربلا ہم سے دور ہو سکتی ہے. کربلا ہماری جان ہے، کربلا ہماری روح حیات ہے، کربلا